अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सितंबर 2020 में शुरू होने वाला खुशगवार सियासी सफर बिलाखिर मार्च 2021 में बज़ाहिर खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में 16 मार्च 2021 के इजलास में जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ और जिस पर बादज़ा मुआफ़ियाँ मांगी गईं, इसके बाद कभी हाँ कभी ना का सिलसिला जारी है। मरियम ने ट्वीट करके नए सिलेक्टेड की नवीद सुनाई तो बिलावल ने लाहौर के खानदान के सिलेक्टेड का ताना दिया। फिर राना सनाउल्लाह ने कुछ तल्ख बातें की और फिर उधर से तल्ख जवाब आए। फिर क़यादतों ने और मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों को 4 अप्रैल तक खामोशी का हुक्म दिया, मगर इस दौरान सेनेट में अपोजिशन लीडरशिप पर सर्द जंग जारी रही, जिसमें गुज़िश्ता रोज ड्रामाई तब्दीली आई और पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर करवा लिया और आज फिर जब्त के बंधन टूट गए। मरियम नवाज ने फिर धुआंधार प्रेस टॉक कर दी। हुआ वही जिस पर तारीख गवाह है। माजी में भी इत्तेहाद पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल हुए, अब भी यही हुआ। इसी बनती बिगड़ती सूरत हाल पर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन हैदर जमान कुरैशी साहब और नून लीग से हिना परवेज भट्ट साहिबा। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोरोना की तीसरी लहर पर बात होगी। आपका उसे संजीदगी से सुनना बहुत ज़रूरी है। साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा साहिब से जानेंगे कि वैक्सीन जो दुनिया भर में एक हल है, पाकिस्तान में आखिर मसला क्यों बन गई है। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और देखना चाहेंगे कि आखिर इस पीडीएम के पास कुछ बाकी बचा या ख़त्म हो गया। आगाज़ कहाँ से करें? हिना साहिबा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। आज तो दो बदू सवाल जवाब। मरियम बहुत गुस्से में और बिलावल साहब बड़ी मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे। खबरें ये रिपोर्ट हो रही है नवाज शरीफ साहब की जानिब से बड़ी कोशिश की गई कि जरदारी साहब जो हैं वो उनकी कॉल ले लें, जो नहीं ली गई है। क्या वाकई राब्ते ऊपर ख़त्म हो गए हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के? आयशा, ये मैं ठंडा पानी पी रही हूँ। मशवरा वैसे आज आपको यही दिया गया है कि पानी पिएं और लंबे लंबे सांस लें। लंबे लंबे सांस ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यूसुफ रजा गिलानी साहब सिलेक्टेड लग रहे हैं। तो बिलावल साहब का जो मशवरा है ना, रोकना पड़ेगा। ये जो सिलेक्टेड का लफ्ज है, इसमें बिलावल साहब ने कह दिया उनका प्रॉपर्टी राइट है। नहीं, बिलावल साहब का प्रॉपर्टी राइट है तो अच्छी बात है। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए भी ये वर्ड यूज़ करें, बिकॉज अगर पहली तो बात है कि बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने पीडीएम की डिसीजन को बाईपास किया। पीडीएम में ये डिसाइड हुआ था शायद हकान अब्बासी के घर पे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर सेनेट चेयरमैन का उनका नाम होएगा तो पीएमएलएन का अपोजिशन लीडर होएगा। यही बात की, अगर इनको इतना उस वक्त इख्तलाफ था इस बात पे, उनको उधर रेस करना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपने बाप पार्टी के लोगों को, उस सेकंड जो ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने बाप पार्टी के लोगों को, सेनेटर्स को लेके यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया। तो आज सिर्फ मेरे सेंटिमेंट्स, पीएमएलएन के सेंटिमेंट्स, डेमोक्रेट्स के सेंटिमेंट्स और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हुए। आज इन लोगों ने पीडीएम की साख को, पीडीएम की एक यूनिटी को, स्ट्रेंथ को, और अब सबसे पहले पीपल्स पार्टी के एक अपनी जो एक सैंक्टिटी थी ना, उसको हर्ट किया है। आप मुझे बताएं कि एक तरफ एक होती ना मॉरल इंटेग्रिटी, एक तरफ आपने साजिद सिंजरानी साहब के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग की है, आप वेट करते उसका। आपने दूसरी तरफ एक नाश्ता हो रहा है रायवन में, उसमें कमर जमान कायरा साहब बैठे हुए हैं मरियम बीबी के साथ पीडीएम के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं, और दूसरी तरफ इस तरह एक न्यूज़ आती है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। तो हमें तो हिना साहिबा बड़ा अहम सवाल बनता है। ख्वाजा आसिफ आपकी जमात से शुरू से कह रहे थे पीपल्स पार्टी पर इतना भरोसा ना किया जाए, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी बिलावल साहब ने जीबी कैंपेन के दौरान तनकीद का निशाना बनाया नवाज शरीफ साहब को। फिर एक चीजें नजर आ रही थी हमें, दोबारा आज मैं रास्ते में आ भी रही थी तो मुझे फिर से उनकी बात वो दोहराई जा रही थी मेरे दिमाग में कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, या बैकस्टैबर वाली बात। एक्चुअली आई थिंक कि पर्सनली मेरे भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लोगों के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लेकिन बात यह है कि मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि मैं पीएमएलएन की वर्कफोर्स में हूँ, पीएमएलएन की वर्कर हूँ, कि मेरे लीडर का बयानिया जो है वो इतना स्ट्रांग है। या मरियम बीबी ने जो आज बात की वो दोबारा हमारे डेमोक्रेटिक बात में जिसे कहते हैं ना, वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पीपल, फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी। तो पीपल्स पार्टी भी यही कहती है। पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है ना साख और सैंक्टिटी लूज कर दिया है ये कल की डिसीजन से। कुरैशी साहब, पीडीएम वाकई खत्म हो गई। मरियम बीबी ने आज ये भी कहा कि भारी होना तो बहुत आसान है अगर उसूल छोड़ दिए जाएं, जो हिना साहिबा कह रही हैं
पीपल्स पार्टी क्या समझती है? वो कहते हैं कमिटमेंट देकर आपने कमिटमेंट खत्म की है या तोड़ी है। बैक स्टैबिंग कह रही है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा बहुत शुक्रिया। मेरी बातें अब ज़रा तहम्मुल से और ध्यान से अगर आप सुन लें, बिकॉज़ बहुत ज़रा साउंड ऊंची आ रही है, तो हमें तो ऊंची आवाज़ में बात करने की आदत नहीं है, ना आपको है, तो ज़रा अपने टीम को कहें ज़रा साउंड को थोड़ा कम कर लें। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमें इस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं कल से, और हमारी क़यादत अभी भी तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। थोड़ी हैरानी भी होती है, परेशानी भी होती है कि पीडीएम बनाने वाले हम ये तो मिस्ड कॉल्स जो हैं सुनते थे, नहीं सुनते थे। हम लाहौर जाते थे इनको मिलने तो ये लाहौर से भाग जाते थे, हम इस्लामाबाद आते थे। 1.5 साल की मेहनत के बाद पीडीएम वारिज़ वजूद में आई और उसने बहुत कुछ अचीव किया। अब एक छोटी सी सीट, जैसे ये समझते हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अगर आपने ताउन किया है तो ये मिलजुल कर, हमने और भी बहुत सारे ताउन करने थे। हमने पंजाब में भी अदम एतमाद करना था। हमने कहा हमजा शहबाज साहब को बनाएं। नून लीग की अपनी लीडरशिप ने मुखालफत की, ना जाने वो क्या रीज़न है। बट ये जो बात कर रहे हैं, और इसका वजाहत आज चेयरमैन बिलावल ने अपनी प्रेस टॉक में भी की कि सरबराही इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मामला तय नहीं हुआ। खाकान अब्बासी साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, वो अथॉरिटी नहीं है उन चीज़ों को डिसाइड करने के। पीडीएम के सरबराही इजलास में सिर्फ जो चीज़ें तय हुई थी कि मुत्तफ़िक़ा चेयरमैन कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट कौन होगा और डिप्टी चेयरमैन के लिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को ताना देने से पहले कि हमारी सैंक्टिटी साख मजरूह हुई है, हम नहीं समझते हमारी हुई है। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं और हमारे पास उन 4 लोगों के अलावा भी नून लीग और जेयूआई से ज़्यादा लोग थे, और एएनपी जो पीडीएम की जमात है उसकी साख मुतासिर नहीं हुई। जमात इस्लामी जिसने वोट नहीं किया था, एब्सटेन किया था, उसको हमने ऐड ऑन किया है, बजाय इसके कि ये खुश हों कि ऑपोजिशन की टैली बढ़ गई है। हम स्टेट बैंक का जो ऑर्डिनेंस है और ऐसे ड्रोने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो कवानीन ये हुकूमत लाना चाह रही है, हम उसको रोक पाएंगे, उस तरफ बात नहीं है। अब जहां तक बयानिया की बात है, मैं बात सख्त नहीं करना चाहता, मैं लेकिन हकायक रखना चाहता हूं कि अगर ताबेदारी ये है तो फिर 9 महीने की खामोशी भी ताबेदारी है। अगर ताबेदारी बात हो रही है तो पंजाब से 11 सेनेटर अनअपोज हो गए अंडर द टेबल डील करके पीटीआई से वाया काफ लीग, वो भी ताबेदारी है। और जहां तक बाप के ताने हैं, बापों तक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाप इज्जत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन बाप के बाप ने किसी के बाप को छोटी सी लंदन से लाहौर की टिकट भी दी थी। तो ये बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन हम बातें नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन इकट्ठी होगी, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में भी चलेगी, ऑपोजिशन अदम एतमाद भी करेगी। हमने बहुत अचीव किया। हमने तो नहीं कहा। कुरैशी साहब, सवाल ये बनता है कि 4 अप्रैल की सीईसी में पीपल्स पार्टी ने अभी कोई फैसला करना है या फैसला आप लोग कर चुके हैं? क्योंकि खबरें ये हैं कि नून लीग ये समझ रही है कि छुरा घोंप दिया है, पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक नहीं चल सकती। नून लीग के देखें है ना, देखें आयशा, नून लीग के समझने में तो बहुत कुछ समझा जा सकता है, लेकिन नहीं कुरैशी साहब, वो कहते हैं आपने 83 वोट लिए, हमने अपने कौमी असेंबली के 83 वोट दिए, मगर आपने छोटे से ओहदे के लिए उसूल छोड़ दिया। नहीं, सुन ले कौमी असेंबली में कौन से 83 वोट दिए? मुझे ये एक बात बताएं, थोड़ा सा हाइंडसाइट में चले जाते हैं। जब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हुकूमत नहीं बना रही थी 2018 के इंतखाबात के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने स्टांस लिया कि जब तक शहबाज शरीफ साहब को आप ऑपोजिशन लीडर नहीं बनाएंगे, असेंबली का इजलास नहीं होगा, कमेटियां नहीं बनेंगी। उसके बाद हमने कहा कि इस पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट को हमने सपोर्ट करना है। पीएससी की सरबराही शहबाज शरीफ साहब के लिए कौन लड़ा? हम साथ खड़े रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स, पार्लियामेंट्री ऑफिसेज जो हैं, ये गिव एंड टेक से, ये कोई रेवड़ियां नहीं है कि मैंने आज आयशा बख्श को दे दी, कल हिना को दे दी। ये पार्लियामेंट के ओहदे हैं। पार्लियामेंट्री लीडर जो होता है। कुरैशी साहब, ये समझ नहीं ना आ रही, आप 2 जमातें इकट्ठी पीडीएम में साथ चल रही हैं। वो 4 लोग जो आज आपको वोट दे रहे हैं, वो गिलानी साहब के इलेक्शन में तो वोट नहीं दे रहे थे उस वक्त, अभी जब चेयरमैन सेनेट का हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कह रहे हैं नई लाइन खिंच गई, नई सफ बंदियां हो रही हैं। क्या वाकई पीडीएम में नई सफ बंदियां हो चुकी हैं? ये सुने आयशा, कोई सब बंदियां नहीं हुई। ये आगे ट्रेजरी बिल्स पे आज वो ऑपोजिशन की सीट पे बैठे हैं ना। मेरी बात सुन ले एक मिनट।
یا تو سینٹ کے رولز پڑھ لیں یا اس کو دیکھ لیں. جب آپ سائن کر کے کسی کو دے دیں کہ میں اس کو ایز اپوزیشن, تو آپ ٹریجری بینچز پہ تو بیٹھ نہیں سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل کوئی قریشی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, کل کو حکومت میں کوئی بل آئے گا تو یہ انڈیپینڈنٹ 4 لوگوں کا گروپ جہاں دل چاہے وہاں ووٹ دے گا. وہ چاہے تو حکومت کی بات میں ووٹ دے, اس کا دل کرے تو وہ کون سا آپ کی obligation میں ہے یا آپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. آج ہم نے حکومت کی مائنورٹی ثابت کر دی, یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے. دوسرا مجھے پوائنٹ مکمل کر لینے دیں. جو شخص یہ نامزد کر رہے تھے, اب آپ مجھے بتائیں کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کے لیے کلثوم نواز صاحبہ احترام ہے, ان کے لیے نواز شریف صاحب کا احترام ہے. ہماری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو عالم اسلام کی اور پاکستان کی ایک عظیم شخصیت تھیں, ان کا مرڈر ہوتا ہے. ان کے مرڈر میں وہ پولیس افسران جو ایویڈنس کو جنہوں نے ڈائلیوٹ کیا, مٹایا. نہیں, آپ اس وقت میرے کوسچن کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قریشی صاحب آپ میرا کوسچن, قریشی صاحب میری بات سنیے, قریشی صاحب میری بات سنیے. یہ جو 4 لوگوں کو آپ ڈائلیوٹ کیا نا معاملے کو, یہ سنیے مریم نواز نے اس پر کیا کہا, پھر رسپونڈ کیجئے گا, سنوائیے. طارڑ صاحب یہ گواہ ہیں اس بات کے, ان کو سنجرانی صاحب نے فون کیا 5-6 دن پہلے اور انہوں نے کہا سائیں بتائیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں نے 3-4 ووٹ باپ پارٹی کے رکھے, میں آپ کو دے دوں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہے, میری جماعت کا ایک موقف ہے, میں اس پہ قائم ہوں اور میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کے موقف کے ساتھ اور ان کی جد و جہد کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. طارڑ صاحب نے وہ 4 ووٹ لینے سے انکار کیا سنجرانی صاحب کو. قریشی صاحب جو آپ نے 4 لے لیے. نہیں, یہی رک جائیں. I am very glad you have asked that question. پہلے تو طارڑ صاحب یہ ایکسپلین کریں, اور طارڑ صاحب کی جماعت کہ وہ نون لیگ کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ وایا کاف لیگ مکمکا ہوا, طارڑ صاحب سینیٹر کیسے بنے؟ وہ کون سی باپ لیگ تھی جس سے ووٹ لیے بغیر, سپورٹ لیے بغیر وہ سینیٹر بنے؟ اپوزیشن لیڈر تو دور کی بات ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا ان کے بیان سے. یہ میں ہنا سے پوچھتی ہوں, بٹ بتائیے وہ 4 کی آفر وہاں گئی اور پھر 4 کی آفر آپ کے پاس آئی, راستہ تو یہی ہوا نا. نہیں, 4 کی آفر سن لینا. تو یہ ان اپوز کیسے بنے؟ یہ رات کو خواب آ گیا یا پی ٹی آئی کے ساتھ کون سی انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی؟ یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے. یا 9 مہینے کی خاموشی کیوں توڑی گئی؟ چلیں, یہ میں ہنا سے پوچھتی ہوں, جی صاحب انڈر ہینڈ ڈیل کی بات کر رہے ہیں, کیا ہوا پنجاب میں؟ ہمیں اکٹھا رہنا ہے. میری بات سن لینا. اکٹھا رہنا ہے, میں آتی ہوں اس پہ, یہ اکٹھا کیسے رہنا ہے؟ قریشی صاحب آپ ہنا کو رسپونڈ کرنے دیجئے. قریشی صاحب آپ رسپونڈ کرنے دینا ہنا بی بی کو. حیدر زمان صاحب, جی ہنا بی بی, آپ کی بھی آواز پنجاب میں کیسے یہ انڈر میں کہہ دیں ذرا آواز آہستہ کریں, ہمیں بھی آواز اونچی سننے کی عادت نہیں ہے, عائشہ کو بھی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, میں نے بڑی صبر اور تحمل سے آپ کی بات سنی اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ بھی میری بات صبر تحمل سے سنیں گے. پہلی آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی, تو بالکل پیپلز پارٹی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اتحادیوں کے ساتھ, اسپیشلی کاف لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی جائے پنجاب میں. لیکن ہم نے پی ڈی ایم کا اور اسپیشل میاں صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ اس پی ڈی ایم جو بنی ہے وہ ٹیمپرری شارٹ ٹرم گینز کے لیے نہیں بنی, وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے عہدہ لینے کے لیے نہیں بنی, وہ پنجاب حکومت کا سی ایم بنانے کے لیے بھی نہیں بنی. ہمارا پی ڈی ایم بنانے کا مقصد اور پی ایم ایل این کا مقصد ہے پیپلز رائٹ ٹو رول. دس از دا. تو اس پہ اگر ہمیں ٹیمپرری, اگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پی ایم ایل این کی سیٹس ہیں پنجاب حکومت میں, ہمیں اگر اتحادیوں کے ساتھ مل کے پنجاب حکومت بنانی ہوتی, جس میں ایون اگر حمزہ صاحب بن جاتے, پی ٹی آئی کے بڑے ایسے ایم پی ایس تھے جو ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے, تو ہم بنا سکتے تھے. لیکن ہمارا یہ گول نہیں ہے پی ڈی ایم کا, نہ ہی پی ایم ایل این کا گول ہے, نہ ہی ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے. پہلی چیز تو ہم بڑے کلیئر تھے اس چیز پہ کہ ہم نے ان شارٹ ٹرم چیزوں پہ نہیں جانا, پہلی چیز. دوسری بات بڑی اچھی ہے, ان لوگوں نے کل جو ڈیسیجن لیا باپ پارٹی کے 4 سینیٹروں کے ووٹ لے کے, تو جو لکیر کی بات کی نا, عمران خان صاحب تو سلیکٹڈ ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ لکیر کے اس طرف کھڑے ہیں. لیکن وہ پارٹیز جو لکیر کے اس طرف کھڑے ہو کے شارٹ ٹرم فیور لیتی ہیں نا, ان کو چاہیے کہ اب سامنے آ کے, وہ جو کہتے ہیں نا, مریم بی بی نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر, سامنے آ جائیں. گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ واقعی یہ سمجھ رہی ہے, نون لیگ واقعی یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم. اعظم نذیر تارڑ کی جہاں تک بات ہو رہی, یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانے کے لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ووٹ لیا, وہ تب ٹھیک تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب. یا مجھے بتائیں کہ جب شاہد حقان عباسی صاحب کے گھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا آئے گا,
تو تب اگر ان کو اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام پہ کوئی نام بدل دیتے ہیں، تو ہم نے نام بدل دیا، سعدیہ عباسی صاحب تھے، ایون مصدق ملک صاحب کا نام آ رہا تھا. یہ تو بات ہی نہیں ہے نا، بات ہے پرنسپل کی. بات تو ہم نے یہ کر دی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا جاتا کہ پی ایم ایل این اپوزیشن لیڈر کا یہ شارٹ ٹرم گرل چھوڑ دے، پیپلز پارٹی مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا کہ باپ پارٹی سے لے کے حکومت نے ساجد سنجرانی کو چیئرمین سینیٹ بنایا اور حکومت نے اپوزیشن لیڈر بنا دی. سچویشن یہ ہے کہ وہ میچ میں نہیں کہتے کہ دلچسپ میچ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہ پی ڈی ایم اس دلچسپ گلی میں داخل ہو گئی ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ باپ کے ووٹ لیے ہیں، اور پھر یہاں پہ حیدر زمان قریشی صاحب کہہ رہے ہیں انڈر دا ٹیبل نون لیگ نے ڈیل کر لی ہے. دونوں کے ایک دوسرے پر الزامات ہیں اور ڈیل دونوں کی اس طرف ہوئی ہے جہاں انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی ہے. تو پی ڈی ایم کا بنے گا کیا اس بریک کے بعد؟ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل ہوگا یا نہیں. دو بڑی سٹیک ہولڈر جماعتیں جو ہیں وہاں پر اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دے رہا ہے. قریشی صاحب سی او ڈی جب ہوا تو اس وقت بھی ایک طرف سی او ڈی کی بات ہو رہی تھی، لنڈن میں ملاقات ہوئی نواز شریف اور بے نظیر شہید صاحبہ کی، پھر دبئی میں مشرف سے پاور شیئرنگ فارمولا اور این آر او بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. وہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جب بڑے اتحاد بنتے ہیں تو بیہائنڈ دا سین کہیں نہ کہیں کچھ پولیٹیکل معاملات سیٹ بھی ہو جاتے ہیں فار فیوچر کورس. ایسا ہی کہیں کچھ ہو تو نہیں رہا پیپلز پارٹی کی سائیڈ پر؟ نہیں تو وہ تو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے ایک وے آؤٹ تھا اور اس میں ہم نے کبھی اپنے لیے تو بات نہیں کی. اور این آر او تو سپریم کورٹ نے بھی سیٹیسائیڈ کر دیا اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے پاس بھی نہیں کیا اور عدالتوں میں کیسز چلتے رہے. لیکن اس کا پولیٹیکل بینیفٹ کیا ہوا کہ ہم اکیلے نہیں آئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ریکارڈ میں، اور آج چیئرمین بلاول نے بھی اس کا ذکر کیا. ہم نے کہا میاں صاحب کو بھی لائیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ ہوئے گی، کوئی کسی صوبے میں سپیس لے گا، کوئی ہم کسی میں کم لیں گے. قریشی صاحب معذرت میں یہ کہوں کہ آپ مستقبل میں میاں صاحب کی واپسی کے لیے راستہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ تو میاں صاحب کے لیے واپسی کے لیے بالکل میاں صاحب جب صحتیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آئیں گے نا، اور ہم دعا کرتے ہیں ان کو آنا چاہیے. ان کا ایک اپنا وزن ہے، ان کا ایک اپنا کردار ہے، ان کی ایک اپنی سٹرگل ہے اور ہر پولیٹیکل لیڈر کی ہے. ہم اے این پی کے لیے بھی یہی بات کریں گے، ہم کے پی کے میں جو پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی یہ بات کریں گے. اور میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. یہ روڈ بلاکس آتے ہیں، سپیڈ بریکرز آتے ہیں. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بزدار سے پی ایم ایل نواز کے پاس کی ہے. لیکن ایک دو باتوں کا مجھے پلیز کوئکلی رسپونڈ کر لینے دیں. ہم نے مشورہ دیا، ہم آج بھی شاید دیں گے کہ بزدار سے جان چھڑائیں، حمزہ صاحب کو بنا دیں، کسی اور کو بنا دیں. اگر وہ نہیں بنتا تو پرویز الہی سے بات کریں، خان کے پٹھوؤں سے اور سلیکٹڈ سے جان چھڑائیں. لیکن وہ ہماری بات شاید ابھی نہیں مانی. میں اس پہ رسپانس لیتی ہوں. قریشی صاحب میں آتی ہوں، حسینہ صاحبہ کا رسپانس لے لوں، پھر بہت سے معاملات اکٹھے ہو جاتے ہیں. 11 سینیٹر بن گئے تو آدھی بات مان لی، ہم پھر بھی خوش ہیں. ہمارے لیے عباس آفریدی کو نہیں بٹھایا، حالانکہ طے ہوا تھا، اور فرت اللہ بابا. اچھا اینا صاحبہ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کے لیے سوچ رہے ہیں کیوں آپ لوگ نالا ہیں. ماضی میں آپ لوگ بھی کر چکے، جب زرداری صاحب نے بیان دیا تھا اینٹ سے اینٹ، اس کے بعد آپ لوگوں نے سائیڈ کر لی. ہم ایک سلیکٹڈ سے جان چھڑا کے دوسری سلیکٹڈ کو حکومت نہیں دے سکتے. سوری، اب یہ کس کو سلیکٹڈ کا؟ میں نے کہا وہ بلاول صاحب کہتے ہیں. میں کہہ رہی ہوں اتحادیوں کے ساتھ ہم مل کے کیوں حکومت بنائیں؟ عثمان بزدار کو سائیڈ پہ کر دے، اتحادیوں کے ساتھ مل کے. حمزہ شہباز صاحب کیوں آئیں گے؟ ہم کیوں پی ٹی آئی کے لیے ایک حکومت؟ ہم تو اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مانتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے. ہم کیوں ایک ویک حکومت یا الائز کے ساتھ مل کے؟ پھر آپ اس کے نیچے ضمنی انتخاب بھی لڑتے ہیں، ادھر سینٹ. یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے درمیان میں نہیں. پہلی بات کہ ہم نے ضمنی انتخابات لڑے، بالکل بائی الیکشنز ان کی بات سن کے، سینٹ کے بھی لڑے ان کی بات سن کے. ان کی باتیں آپ بہت سنتے ہیں. زیادہ سن لی ہے مجھے لگتا ہے. دوسری بات زرداری صاحب نے یہ ابھی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب نہیں، فائدہ ضرور ہوا. لکیر آ گئی نا، پتا چل گیا کون کدھر کھڑا ہے، کون جمہوریت کے لیے کھڑا ہے، کون ڈیموکریسی کے لیے کھڑا ہے، اور کون. زرداری صاحب نے اپنے بیان میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بہت ڈرتا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے. تو اس لکیر سے پتا چل گیا نا کہ کیوں کیا ڈیسیجنز ہوئے. پیپلز پارٹی ڈر گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں. یہ تو زرداری صاحب نے یہ کہا نا، یہ تو ان کے قمر زمان کائرہ صاحب نے یہ بات کا اعتراف بھی کیا. تو آپ نے پی ڈی ایم کا فیوچر پوچھا، میں آپ کو رپلائی کروں گی، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. پی ڈی ایم ابھی بھی پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہیں. ہم لوگ یونائٹڈ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این از ون آف دا بگیسٹ پارٹیز. ہم اسی طرح ہی رہیں گے. دوسری پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا. وہ کہتے ہیں انیشیٹو ہمارا ہے، ہم نے ان کو فورتھ تک ٹائم دیا ہے. چاہے ان کا انیشیٹو رہے
ان کا انیشیٹو تھا, لیکن انہوں نے جس طرح باپ پارٹی سے لے کے انڈر ہینڈ اپنا سلیکٹڈ اپوزیشن بنا لیا لیڈر, تو اس سے اب they have to decide, the ball is in their court. PDM is united. Okay, great. ابھی تک یہ PDM ان کے نافیت کے ساتھ چل رہی ہے نا. جمہوریت لوگوں رائٹ, پیپلز رائٹ کے لیے, سویلین سپرمیسی کے لیے PDM میں پی ایم ایل این کو اکیلا بھی کھڑا ہونا پڑا. میں کامنٹ لوں کا. قریشی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ڈر گئے ہوئے ہیں اور اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ PDM میں رہنا ہے یا نہیں. اگر سن لیں, بڑا اچھا سوال ہے. دو باتیں میری ریکارڈ کر لیں. آج تاریخ ہے 27 مارچ, ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آن ایئر کہ آپ نے ہنا کو اور مجھے بلانا ہے جب یہ ایونٹس ہوں گے. دو چیزیں نوٹ کر لیں. ایک بات یہ ہے کہ سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر والے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, اور 6 سینیٹر انہوں نے سلیکٹڈ بنوائے ہیں پنجاب سے انڈر ہینڈ ارینجمنٹ سے اور حکومت کے اتحادی سے مل کے. یہ ریکارڈ کی بات ہے اس کے بغیر. اور اگر انہوں نے نہیں بنوائے تو یہ وہ سینیٹر ریزائن کروائیں, دوبارہ الیکشن کروائیں, پیپل پارٹی کو پھر سپورٹ کرے گی. دو بات, دو سن لیں. ہمارے تو کم بنے نمبر آف سینیٹرز. دوسری بات یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں اور ہفتوں میں کچھ ایسا منظرنامہ آپ کے سامنے آئے گا اور کچھ لوگ ایسے خاموش ہوں گے نون لیگ میں سے اور منظر سے نکل جائیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ لائن کے اس پار کون ہے اور لائن کے اس پار کون ہے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ بات کرتی ہوں. آپ پھر یہ کہہ رہے ہوں کہ مریم نواز صاحب ابھی خاموش ہونے کو ہیں. اس پار ہے وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. قریشی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں مریم نواز پھر خاموش ہونے کو ہیں. کی سیاست نہیں ہونی چاہیے لائن کے اس طرف یا لائن کے اس طرف, کلیئر کھڑا ہونا چاہیے جماعتوں کو. قریشی صاحب یہ بات بتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی منظرنامہ خود ڈیزائن کر رہی ہے. قریشی صاحب زرداری صاحب نواز شریف کے فون کو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ میں آپ کی بات نہیں سن پایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا, آپ مجھے نام نہ بتائیں. یہ بالکل سامنے ہونا واضح ہونا چاہیے کہ لائن کے اس پار کون ہے اور لائن کے اس پار کون ہے. لیکن یہ کنکلوسیو ڈیسیجن جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سینٹ پہ نہیں فیصلہ ہونا, کچھ اور معاملات ہوں گے. ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. آپ بہت سمجھدار ہیں. کریں ایک بات ہے, آپ نے بہت کچھ بتا دیا. مجھے یہ بتائیے, سن تو لینا عائشہ سن تو لیں. زرداری صاحب بیماری میں کووڈ میں نیب کی عدالتوں میں جاتے رہے. نیب نے ان کو بلایا, بختاور بی بی اور آصفہ بی بی کے ساتھ جاتے رہے جب کووڈ کی فرسٹ ویو پیک پہ تھی. اس وقت تو نیب نے نوٹس ریکال نہیں کیے, اس وقت تو کچھ نہیں کیا. ہم نے جیلیں بھی کھائیں, 13 سال بھی کھائیں. زرداری صاحب نے بیماری میں نواز شریف کا فون نہیں لیا انہوں نے گزشتہ روز میں. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتا ہوں, میرا ایک ہی بیٹا. میں تو یہ صرف پوچھوں کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے اگری کیا اس بات پہ. مطلب ہے مجھے اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے. نہ جیلوں سے گھبراتے ہیں, نہ ان سے گھبراتے ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم پر سواری رہے. قریشی صاحب میرا پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے یہاں پر. میں قریشی صاحب میں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ میں ڈاکٹر ظفر مرزا سے کرنی ہے کرونا کو لے کر, لیکن آپ دونوں کی گفتگو یہ بتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے پی ڈی ایم رہے تاکہ آگے کی معاملات میں اور آسانی رہے, مگر نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے اس وقت کہ معاملات کافی خراب ہو گئے. اگر پیپلز پارٹی ساتھ رہی تو تحریک نہیں چل سکے گی. دیکھنا یہ ہے آنے والے دنوں میں کہ جس سیاسی منظرنامے کی بات ہو رہی ہے وہ کس کے حق میں زیادہ جاتا ہے, اور یہی نشاندہی ہوگی کہ معاملات کس نے کہاں سیٹ کیے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کرونا ڈاکٹر ظفر مرزا سے جاننے کی کوشش کریں گے.